ذرا تصور کریں، جون کا مہینہ ہو لیکن گرمی کی جگہ برف باری یا شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہو۔ یقین کرنا مشکل ہے، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1816 میں دنیا نے واقعی یہ منظر دیکھا۔ اسی لیے اس سال کو آج بھی ایئر وداؤٹ اے سمر یعنی گرمیوں کے بغیر سال کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جون، جولائی اور اگست گرمیوں کے مہینے ہوتے ہیں، لیکن 1816 میں صورتحال بالکل مختلف اور ہولناک تھی۔ امریکہ کی ریاستوں ویرمونٹ، نیو ہیمپشائر اور نیو یارک کے کئی علاقوں میں جون کے مہینے میں برف باری اور شدید ٹھنڈ ریکارڈ کی گئی۔ بعض مقامات پر جولائی اور اگست میں بھی رات کے وقت شدید سردی اور برف جمنے کی اطلاعات ملی، جس سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ یورپ میں مسلسل بارشیں، غیر معمولی سرد موسم اور دھوپ میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ کسانوں کی فصلیں پکنے سے پہلے ہی تباہ ہو گئیں، جس کے نتیجے میں خوراک کی شدید قلت پیدا ہوئی اور بہت سے علاقوں میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اس غیر معمولی موسم کی اصل وجہ ایک سال پہلے یعنی اپریل 1815 میں پیش آنے والا ایک خوفناک قدرتی واقعہ تھا۔ صرف ایک آتش فشاں جو ہزاروں کلومیٹر دور واقع تھا پھٹا، لیکن اس کے اثرات نے موسم کو اس قدر بدل کر رکھ دیا کہ اگلے ہی سال گرمیوں کا موسم ہی غائب ہو گیا۔ وہ آتش فشاں انڈونیشیا میں واقع ماؤنٹ تمبورا تھا، جو اپریل 1815 میں خوفناک دھماکے سے پھٹا۔ اس دھماکے نے اتنی بڑی مقدار میں آتش فشانی راکھ، سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس اور اس سے بننے والے باریک سلفیٹ ذرات فضا کی بالائی تہہ تک پہنچا دیے، جو کئی مہینوں سے لے کر تقریباً 2 سے 3 سال تک فضا میں موجود رہے۔ ان ذرات نے سورج کی روشنی کا ایک حصہ واپس خلا میں منعکس کر دیا، جس سے زمین کا اوسط درجہ حرارت تقریباً 0.5 سے 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم ہو گیا۔ بظاہر یہ کمی معمولی لگتی ہے، لیکن پوری دنیا کے موسم پر اس کے اثرات انتہائی شدید ثابت ہوئے۔ 1816 میں یورپ اور شمالی امریکہ کے کئی علاقوں میں فصلیں مسلسل خراب ہوئیں۔ گندم، مکئی اور دیگر اجناس کی پیداوار کم ہونے سے خوراک مہنگی ہو گئی۔ ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور کئی علاقوں میں بھوک اور بیماری نے جنم لے لیا۔ فصلوں کی تباہی کے باعث گھوڑوں کے لیے چارہ بھی کم پڑ گیا، جس سے بڑی تعداد میں گھوڑے مر گئے یا ذبح کر دیے گئے۔ اس دوران سورج اکثر سرخ اور مدھم دکھائی دیتا تھا۔ فضا میں موجود آتش فشانی ذرات کی وجہ سے کئی مہینوں تک سورج معمول کے مطابق روشن نظر ہی نہیں آیا۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ ناسا کے مطابق 1815 میں ماؤنٹ تمبورا کے دھماکے سے بڑی مقدار میں سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس اور اس سے بننے والے سلفیٹ ذرات فضا کی بالائی تہہ تک پہنچ گئے۔ ان ذرات نے سورج کی روشنی کا ایک حصہ واپس خلا میں منعکس کر دیا، جس کے نتیجے میں عالمی درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1816 کو ایئر وداؤٹ اے سمر کہا جاتا ہے۔